11 راجپوت۔ آج ہم اس مختصر سی پوڈ کاسٹ میں 11 راجپوت کی بات کریں گے، کس طریقے سے اس کا جو کلاس کمپوزیشن، اس کا کوٹا کس طریقے سے 1921-22 میں تبدیل کیا گیا۔ مختصر عرض کر دوں کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ اس کتاب کے اوپر مبنی ہے جو کہ امیزن بکس پر آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کتاب کا عنوان ہے پولیٹیکل کانسیکوینسز آف فرسٹ ورلڈ وار آن دی برٹش انڈین آرمیز کلاس کمپوزیشن اینڈ متھس اباؤٹ کلاس کمپوزیشن۔ بنیادی طور پر اس کتاب میں 167 پیج ہیں اور یہ جو ساری کارروائی ہے کس طریقے سے انڈین آرمی کا کلاس کوٹا، یعنی کس قوم کو کتنی تعداد میں بھرتی کرنا ہے، اس کو کیسے تبدیل کیا گیا اور کیوں تبدیل کیا گیا۔ بنیادی طور پر میرے جو دادا کے بڑے بھائی تھے آغا عبدالرؤف، وہ سی آئی ڈی میں اور پولیس میں تقریباً 40 سال انہوں نے نوکری کی، تو انہوں نے جو بات چیت کی اور جو مختلف جو انہوں نے روشنی ڈالی اس کے اوپر میں نے ریسرچ شروع کی، تو بعد میں یہ پتہ لگا کہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ بالکل ایگزیکٹ تھی۔ اور پھر ہم نے پوڈ کاسٹیں شروع کی ہیں جن میں ہم نے ہر یونٹ کا انالیسس کیا ہے، تجزیہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اس کا کلاس کمپوزیشن چینج کیا گیا۔ اب 11 راجپوت جو ہے وہ 1825 میں سیکنڈ ایکسٹرا ریجمنٹ بنگال نیٹو انفینٹری کے طور پر کھڑی ہوئی۔ 1828 میں یہ 70 ریجمنٹ بنگال نیٹو انفینٹری بن گئی۔ 1861 میں 11 ریجمنٹ آف بنگال نیٹو انفینٹری بن گئی۔ 1885 میں 11 ریجمنٹ بنگال انفینٹری بن گئی۔ 1897 میں 11 راجپوت ریجمنٹ آف بنگال انفینٹری بن گئی۔ 1901 میں 11 راجپوت انفینٹری بن گئی۔ 1903 میں 11 راجپوت بن گئی۔ 1922 کی تنظیم نو میں، جس میں انگریزوں نے مکمل انڈین آرمی کی جو کلاس کوٹا ہے، کلاس کمپوزیشن ہے، کس قوم کو کتنی تعداد میں بھرتی کرنا ہے، تبدیل کیا۔ 1922 میں یہ 5/7 راجپوت بن گئی۔ یہ سیکنڈ سکھ وار میں لڑی ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں، جب اس کو بیٹل آنر پنجاب دیا گیا۔ اس کے بعد یہ چیلیاں والا میں لڑی دوسری سکھ وار میں، اس کو بیٹل آنر چیلیاں والا دیا گیا۔ گجرات کی جنگ میں لڑی دوسری سکھ وار میں، گجرات کا بیٹل آنر دیا گیا۔ سیکنڈ اوپیم وار میں چائنا میں لڑی، اس کو چائنا 1858-1859 کا بیٹل آنر دیا گیا۔ دوسری افغان وار میں لڑی، اس کو بیٹل آنر 1878-80 دیا گیا۔ تیسری برما جنگ میں لڑی، اس کو بیٹل آنر برما 1885-87 دیا گیا۔ اب پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ تمام جو لڑاکا فوج کی یونٹیں ہیں، خاص کر جو پیادہ فوج ہے، انفینٹری ہے، وہاں سے ہندوؤں اور سکھوں کو کم کیا جائے گا اور پنجابی مسلمانوں کو ہر یونٹ میں کوشش کیا جائے گا کہ ان کو ڈالا جائے، مکس کیا جائے۔ بنیادی طور پر بقول آغا عبدالرؤف کے جو سی آئی ڈی میں تھے اور کافی زیادہ تمام کارروائی کو گہرائی میں دیکھ چکے تھے، بنیادی طور پر انگریزوں نے یہ تجزیہ کیا کہ ہندوؤں نے اور سکھوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی 1919 سے 21 تک نان کوآپریشن موومنٹ میں انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ سخت تحریک چلائی اور بہت ہی سرگرم تھے۔ اس کے مقابلے میں جو پنجابی مسلمان تھے وہ بہت ہی، آپ سمجھ لیں کہ وہ سیاست سے بالکل الگ تھے اور تابعدار تھے، سیاسی طور پر انگریز ان پر بھروسہ کر سکتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی انہوں نے ترکوں کے خلاف جنگ میں بہت زیادہ وفاداری دکھائی، تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہر ہندو اور سکھ یونٹ میں ان کو مکس کیا جائے۔ ہم نے پہلے 10 یونٹوں کی بات کر لی ہے، ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پالیسی کس طریقے سے اس کو انفورس کیا گیا۔ ابھی ہم 11 راجپوت کی بات کر رہے ہیں، تو 11 راجپوت 1921 تک اس میں صرف ہندو راجپوت تھے اور وہ بھی ہندوستانی ہندو راجپوت تھے، غیر پنجابی ہندو راجپوت تھے۔ ان کی اس یونٹ کی 8 کمپنیاں
یعنی 100% جو یہ یونٹ ہے اس میں صرف ہندو راجپوت، ہندوستانی ہندو راجپوت جو کہ غیر پنجابی تھے۔ اب 1922 میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ انگریزوں نے ہر یونٹ میں ہندوؤں اور سکھوں کو کم کرنا ہے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ 1921-22 میں اس یونٹ میں 50% پنجابی مسلمانوں کو ڈالا گیا، اور وہ جو ہندو راجپوتوں کا کوٹا تھا اس کو کم کیا گیا، کیونکہ انگریز ان کو سیاسی طور پر اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ ابھی تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستانی فوج کے ایک جنرل فضل مقیم ہیں، انہوں نے ایک مکمل ایک غلط بیانی اور آپ سمجھ لیں کہ ایک تاریخ کو مسخ کیا، ایک کتاب میں یہ لکھ دیا کہ بھائی کوئی مسلمان یونٹ نہیں تھی انڈین آرمی میں آج تک، جو بالکل ایک واہیات بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب فضل مقیم یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے اپنے حساب سے کہ مسلمان بڑے خطرناک تھے، اس لیے انگریز کسی یونٹ میں مسلمان کو نہیں ڈالتے تھے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انگریز مسلمانوں کو بہت ہی قابل اعتبار سمجھتے تھے، خاص طور پہ پنجاب کے مسلمانوں کو، تو اس لیے یہ ساری کارروائی کی گئی، تبدیلی کی گئی، اور یہ جو کتاب ہے پولیٹیکل کانسیکوینسز آف فرسٹ ورلڈ وار آن دی برٹش انڈین آرمیز کلاس کمپوزیشن، وہ ہر یونٹ کا تجزیہ کر کے یہی ثابت کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ اس کو دیکھیں گے تاریخی لحاظ سے، پروپیگنڈے کے لحاظ سے نہ دیکھیں کہ پاکستان میں واہیات قسم کی باتیں ہیں کہ جی مسلمان مارشل تھے، پنجاب کے مسلمان بہت مارشل تھے اس لیے زیادہ فوج میں لیے گئے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ جو فوج میں انگریزوں کا جو معیار تھا بندوں کو رکھنے کا، اس میں کئی باتیں تھیں۔ مارشل ٹھیک ہے، لڑاکا بھی تھے، بہت اچھی بات ہے، وہ تو ہندو راجپوت بھی تھے، سکھ بھی تھے، پٹھان بھی تھے، وہ تو کافی لوگ تھے اس میں، کوئی ایسا ایک آدمی نہیں تھا۔ لیکن سب سے جو بنیادی ترجیح انگریزوں کی تھی وہ سیاسی وفاداری تھی، یعنی انہوں نے تو حکومت کرنی تھی نا، وہ باہر سے آئے تھے، ان کو تو غرض نہیں تھی کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کو صرف ایک بات سے غرض تھی کہ یہ ہم سے کتنا وفادار ہیں اور ہم ان پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کتاب اس بارے میں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔